السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید یہ ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں ایک حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ امید یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایک دینی مسئلے کا صحیح علم ہو پائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور جو عرف میں اس کے تعلق سے جو بات رائج ہے وہ بالکل اس کے متعلق بھی آپ کلیئر ہو جائیں گے۔ حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ اور میں اس کی کچھ وضاحت، شرعی وضاحت جو محدثین نے بیان فرمائی ہے، میں اس کو بھی بیان کروں گا، اور یہ حدیث میں آپ کو اسکرین پر بھی دے دیتا ہوں، آپ اس کو اسکرین سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے۔ ان محمد ابن سیرین قال ان جنازۃ مرت بالحسن ابن علی وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن الیس قد قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجنازۃ یہودی قال نام ثم جلس۔ یہ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں اس کا ترجمہ اور کچھ اس کی تشریح بھی بیان کروں گا۔ یقیناً یہ حدیث جنازے کے متعلق ہے، میت کے متعلق ہے۔ آپ اس سے پہلے جنازے کے تعلق سے شعر سماعت کریں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہ کہا ہے موت کے متعلق، میں اس کو گنگنا کر پیش کر رہا ہوں، صرف 2 اشعار۔ تو نے سمجھا نہیں زندگی کو، اس سے قائم نہ رشتہ رہے گا، تو نے سمجھا نہیں زندگی کو، اس سے قائم نہ رشتہ رہے گا، اور موت دلہن بنے گی اے ناداں، اور تو اس کا دولہا بنے گا، موت دلہن بنے گی اے ناداں، اور تو اس کا دولہا بنے گا، تو نے سمجھا نہیں زندگی کو، اس سے قائم نہ رشتہ رہے گا، اور تیرے احباب ہیں جتنے ناداں، قبر کے سب باراتی بنیں گے، قبر کے سب
باراتی بنیں گے اور تیری دولت کو سب بانٹ لیں گے، تیری دولت کو سب بانٹ لیں گے، کچھ بھی باقی نہ تیرا رہے گا، تیری دولت کو سب بانٹ لیں گے، کچھ بھی باقی نہ تیرا رہے گا۔ تو نے سمجھا نہیں زندگی کو، اس سے قائم نہ رشتہ رہے گا۔ اور یہ آخری شعر سبق کا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو کیا سبق دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اپنے بندوں کو، اور شاعر نے بھی کہا ہے کہ یہ سبق دیتا ہے ہم کو قرآن، اپنے اللہ سے لو لگا لو، اپنے اللہ سے لو لگا لو، ورنہ دنیا کا یہ مال ازہر، ورنہ دنیا کا یہ مال ازہر، نہ یہ تیرا نہ میرا رہے گا، ورنہ دنیا کا یہ مال ازہر، نہ یہ تیرا نہ میرا رہے گا۔ تو نے سمجھا نہیں زندگی کو، اس سے قائم نہ رشتہ رہے گا۔ تو ناظرین، میں نے جو حدیث پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے راوی ہیں حضرت محمد ابن سیرین۔ ان محمد ابن سیرین قال ان جنازۃ مرت بالحسن بن علی و ابن عباس فقام الحسن ولم یقم ابن عباس فقام الحسن الیس قد قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجنازۃ یہودی قال نعم ثم جلس۔ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک جنازہ حضرت حسن بن علی یعنی حضرت امام حسن جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی مولا علی کے بیٹے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے نواسے، حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس، یہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس ہے، ان دونوں کے پاس سے ایک بار ایک جنازہ گزرا، جنازہ گزرا فقام الحسن، تو حضرت امام حسین اس جنازے کے آتے ہی کھڑے ہو گئے، ولم یقم ابن عباس، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے، جنازہ گزرا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الیس قد قام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لجنازت یہودی۔ حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے اور میں کھڑا ہو گیا، تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے جنازے کے لیے سرکار کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ یعنی یہ جو واقعہ گزرا تھا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک بار یہودی کا جنازہ آیا تھا تو سرکار کھڑے ہوئے تھے،
اس کی یاد دلا رہے ہیں حضرت امام حسن کہ اے عبداللہ ابن عباس تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عمل یاد نہیں ہے؟ حضرت امام حسن اس واقعے کو دلیل بنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوا کیونکہ میں نے نانا جان کو ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اے عبداللہ ابن عباس کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ قال نام، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ ہاں ایسا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے گزرے، یہودی کے جنازے کے لیے آپ کھڑے ہوئے جب جنازہ گزرا تھا، مگر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ثم جلس، وہ ایک عمل تھا ایک بار کا سرکار کا، مگر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ جب بھی کوئی جنازہ گزرتا تھا تو سرکار بیٹھے رہتے تھے۔ یہ حدیث ہے، نسائی نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے راوی محمد ابن سیرین راوی ہیں اس حدیث کے۔ اچھا، واقعہ یہ گزرا حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی موجودگی میں۔ آج عرف میں ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے، آج ہم عرف میں دیکھتے ہیں کوئی بھی جنازہ گزرے، بالخصوص ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے جنازے کے تعلق سے بات کریں گے کہ جب کوئی مسلمان کا جنازہ گزرتا ہے تو ہم اور آپ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کیا جنازے کے حاضری پر، جنازے کے گزرنے پر جب کہیں ہم بیٹھے ہوں یا کسی محفل میں ہوں تو جنازے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے؟ مسئلہ یہ ہے، سوال آج ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے، ہمارا اس پر کیا عمل ہونا چاہیے؟ اس کے متعلق بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ سرکار کا پہلے عمل تھا کہ جنازے کو آپ دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، مگر چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ پھر بعد میں سرکار کا یہ عمل نہیں تھا، یعنی پہلے کا عمل سرکار کے دوسرے عمل سے منسوخ ہو گیا۔ اور یہاں مطلقاً علماء فرماتے مطلقاً مکروہ ہے، سرکار کے بعد والے عمل کی وجہ سے مطلقاً مکروہ ہے کسی بھی جنازے کے لیے کہ آپ کھڑے ہو، یہ مطلقاً مکروہ ہے، چاہے وہ یہودی کا جنازہ، کافر کا جنازہ ہو، مشرک کا جنازہ ہو یا مسلمان مومن کا جنازہ ہو، کسی بھی جنازے کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ مگر کچھ علماء تشریح میں فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کسی بھی جنازے کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے، مگر جبکہ اس جنازے میں شرکت کا ارادہ ہو تب کھڑا ہونا جائز ہے۔ پتہ چلا کہ شرکت ایک مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں ہی کر سکتا ہے، کافر، یہودی یا مشرک کے جنازے میں وہ شرکت نہیں کرے گا، تو محدثین کی اس تشریح سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا وہ عمل پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آپ کھڑے نہیں ہوئے، تو جو مکروہ بھی بتایا جائے اگر تو وہ کافر کے جنازے کے لیے ہے، مناہی کافر کے جنازے کے لیے کہ سرکار کھڑے نہیں ہوتے تھے بعد میں۔ پہلا عمل تھا کہ سرکار جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، بعد میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور علماء نے جو تشریح میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب تک جنازے میں شرکت کا ارادہ نہیں ہو تو جنازے کے گزرتے وقت کھڑا ہونا مکروہ ہے، یہ مسلمان کے جنازے کی بات ہے۔ یعنی اگر مکروہ ہے بھی تو مسلمان کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے،
اور کافر کے جنازے کے لیے تو کھڑا ہونا ہی نہیں ہے، یہودی کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا ہی نہیں۔ یہ علماء کی تشریح سے یہ مسئلہ نکل کر آ رہا ہے۔ کچھ علماء امام قسطلانی اور کہستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے مطلقاً مکروہ کر دیا ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے، کسی بھی جنازے کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے، مگر کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ جنازے میں اگر شرکت کا ارادہ ہو تو پھر کھڑا ہونا جائز ہے، اور اگر شرکت کا ارادہ نہیں ہو تو مکروہ ہے۔ یعنی اگر مسلمان کا جنازہ گزر رہا ہو اور آپ کو اس میں شریک ہونا ہے تو پھر کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے، پھر کھڑا ہونا جائز ہے۔ اور اگر اس میں آپ کو شریک نہیں ہونا ہے، جنازہ پڑھنا نہیں ہے، کاندھا دینا نہیں، شرکت کرنی نہیں ہے، تو پھر کھڑا ہونا مکروہ ہے، یعنی جنازے کا احترام من کھڑا ہونا جنازے کے لیے وہ مکروہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ آج کل ہمارا مسلمانوں کو یہ عام طور پر معمول ہے کہ مسلمانوں کا جنازہ گزرا تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، بھلے کاندھا دے یا نہیں دے، جنازے میں شریک ہو یا نہیں ہو، دفن میں جانا ہے یا نہیں، نماز جنازہ پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، جنازہ مسلمان کا گزر رہا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک احترام ہے جو مکروہ ہے، مسلمان کے جنازے کے لیے مکروہ ہے۔ تو آپ یہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کافر کے جنازے کے لیے پھر کھڑا ہونا کیسے مباح یا جائز ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے جب تک شرکت کی نیت نہ ہو۔ شرکت کی نیت ہے تو پھر آپ کھڑے ہوئے بغیر شریک ہو نہیں سکتے۔ تو اگر شرکت کی نیت ہے تو کوئی مکروہ نہیں ہے، اور اگر شریک نہیں ہونا ہے جنازے میں تو مسلمان کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور یہودی، نصرانی اور کفار و مشرکین کے جنازے کے لیے بالکل کھڑا ہونا جائز نہیں۔ یہ ان کی وضاحت سے یہ مسئلہ پتہ چل رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ، اس کا بہتر علم اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ بہرکیف عرف میں جو عام ہے کہ عام طور پر مسلمان کے جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً مکروہ ہے، یعنی گناہ بھی نہیں اگر کھڑے ہو گئے تو، مگر عادت بنا لینا، مکروہ کو بار بار کرنا، یہ جو دھیرے دھیرے ضروری بن جاتا ہے، لوگ سنت سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے ایسا نہ کریں۔ اگر جنازے میں شرکت کی نیت ہو تو کھڑے ہوں، ورنہ بیٹھے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہی دینی باتوں کی جانکاری کے لیے، مسئلوں مسائل کے لیے، نعت و بیانات کے لیے اور اچھی معلومات کے لیے اس اپنے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ و تابندہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔